السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، منگنی ہو جانے کے بعد کیا منگیتر اپنی منگیتر سے فون پر بات کر سکتا ہے یا نہیں، اپنی منگیتر سے ٹیلی فون کے ذریعے سے گفتگو ہو سکتی ہے یا نہیں، اس بارے شریعت کیا کہتی ہے۔ تو آج کا ٹاپک اسی عنوان کے اوپر حاضر خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم سیدھے راستے پر چلائے۔ یاد رکھنا چاہیے، جب انسان کی منگنی ہو جاتی ہے، ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو، تو منگنی کے بعد جو اس کی منگیتر ہوتی ہے، چونکہ ابھی تک اس کا نکاح نہیں ہوا، تو یہ اجنبیہ عورت کے حکم میں ہے۔ جس طریقے سے آپ کسی اجنبی عورت سے ویسے بھی جو ہے نا گپ شپ نہیں کر سکتے ہو، فون پر بات نہیں کر سکتے ہو، ملاقات نہیں کر سکتے ہو، تو یہ گناہ ہے۔ تو اسی طریقے سے کیونکہ جو منگیتر ہوتی ہے وہ نکاح سے پہلے وہ بھی اجنبیہ کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ فون پر بات کرنا شرعی طور پر ناجائز ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، اس معاملے میں آج کے جو ہمارے بھائی نوجوان ہیں، بڑی سخت غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بس چاہتی ہیں کہ جس بچی سے ہم نے نکاح کرنا ہے وہ بس ہماری طرف بس منسوب ہو گئی، وہ ہمارے لیے حلال ہو گئی۔ اب شروع ہو گیا اس کے ساتھ گپ شپ کرنے میں، حتیٰ کہ بعض جہاں پردے کا، اسلام کا، ان تمام چیزوں کا کوئی رواج نہ ہو، جہاں دین اسلام کو فالو نہ کیا جاتا ہو، آزاد خیال لوگ ہوں، وہاں تو اپنی بیٹیوں کو ان کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، وہ ہوٹلوں پر اکٹھے کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، شعور کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اسلام کو فالو کرتا ہے، اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو اسلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ آپ اپنی منگیتر کو لے جاؤ اور گھماتے پھرو اور جس طریقے سے چاہو ان کے ساتھ گفتگو کرتے پھرو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اتنی زبردست حکم دیا ہے اسلام نے، انسان اگر تھوڑا سا صبر سے کام لے لے، اے نوجوان بھائی، اگر تھوڑا سا انسان یہ سوچے میں تھوڑا سا صبر کر لوں تو جب نکاح ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ایک لطف ہوگا، تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ جو آپ کو ایک لطف ملنے والا ہے، اس لطف کو آپ بے لطف کر رہے ہیں، اس مزے کو آپ بے مزہ کر رہے ہیں، ہے نا۔ اس وقتی لذت کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ فون پر باتیں کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں اس کے ساتھ گپ شپ کرنا، چونکہ نکاح سے پہلے آپ ساری وہ باتیں جو نکاح کے بعد انسان کو کرنی چاہیے، وہ ساری کی ساری باتیں آپ پہلے سے کر لیتے ہیں۔ تو نکاح کے بعد پھر کیا صورتحال ہوتی ہے؟ تو نکاح کے بعد یہی صورتحال ہوتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے آج تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ انتہائی مضر اور انتہائی خطرناک نتائج کی صورت میں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو چند ہی دنوں کے بعد پھر میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا جو ایک لطف تھا، ان کی آپس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی برکت سے جس طریقے سے بیوی کو ایک سکون کی چیز بنائی ہے، اس کے ساتھ طرح طرح کی باتیں کرنا، اس کے ساتھ مسکرانا، بیٹھنا، اس کی عزت کرنا، وہ خامد کی عزت کرے، وہ آپ کو پانی بھر کر دے، تو یہ ساری صورتیں بھائی جان یہ اس وقت پیدا ہو سکتی ہیں کہ جب آپ نکاح کے بعد یہ سارے کام کریں۔ لیکن اگر پہلے سے آپ نے اس کو مانوس کر لیا ہے، آپ اس کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ گھل مل گئے ہیں، تو آپ کو نکاح کے بعد یہ سارے کے سارے فوائد حاصل ہونے والے نہیں ہیں۔ فقط آپ یہ سوچ لیں کہ اب چند دنوں کے بعد ہماری لڑائی شروع ہو جائے گی، الا ماشاء اللہ جو ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ سے بچا لے تو وہ مستثنا ہے۔ لیکن عام طور پر حکم یہی ہے، عام طور پر دیکھا یہی گیا ہے، ہم نے معاشرے کے اندر اسی طریقے سے دیکھا ہے کہ جو پہلے سے گپ شپ جو ہے نا منگیتر کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں تو اس کے خطرناک نتائج جو ہے نا ہمارے سامنے آئے ہیں۔
تو پھر وہ مرد جو ہے نا اپنی بیوی کی اتنی ناقدری شروع کر دیتے ہیں، اتنی ناقدری، کہتے ہیں کہ بس ہمیں تو بالکل پتہ ہی نہیں تھا کہ تو کس طریقے سے ڈائن ہے، کس طریقے سے جو ہے نا بیکار قسم کی اور گھٹیا قسم کی لڑکی ہے، تو میں ساری رات فون پر جو ہے نا تیرا انتظار کرتا تھا، تیرے ساتھ باتیں کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، میں تو تجھے اچھا سمجھتا تھا، لیکن جو ہے نا اب سے تیری حقیقت کھلی ہے کہ تو بالکل بیکار قسم کی لڑکی ہے۔ تو اب وہ پھر اس لڑکی سے جو ہے نا اس کا دل جو ہے نا وہ رفو چکر ہو جاتا ہے، اچاٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسری لڑکی کی طرف بھاگنے کی پھر کوشش کرتا ہے کہ یہ خراب ہے اور وہ صحیح ہے، یہ خراب ہے اور وہ صحیح ہے، یہ خراب ہے اور وہ صحیح ہے۔ اسی چکر کے اندر جو ہے نا اپنی ساری زندگی کو بے لطف کر دیتا ہے، بے مزہ کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی کی بیٹی کے ساتھ اس سے اتنا ناروا سلوک کرنا اور اس کو گھٹیا کہنا، جو اس کی بیوی ہو۔ ابھی چند دن ہی جو ہے نا گزرے ہیں کہ تو گھٹیا ہے، تو تیرا خاندان بھی بیکار ہے، اور تیرے والدین بھی ایسے ہیں، تیرے بہن بھائی ایسے ہیں، اور اسی طریقے سے مجھے سانپ نے کیوں نہیں ڈس لیا تھا، میں نے تجھ سے شادی کیوں کی ہے۔ اس طریقے سے نازیبا کلمات پھر جو ہے نا اس عورت کے ساتھ جو ہے نا یہ ناروا سلوک جب خاوند کرتا ہے، جب اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تو یہ ساری صورتحال پھر پیش آتی ہے۔ تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، بہت ساری ایسی مثالیں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو جو ہے نا یہ آزاد کر دیتے ہیں، تو نکاح سے پہلے وہ ساری گپ شپ کر لیتے ہیں، تو نکاح کے بعد ان کی پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جلد ہی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں ایسی بےہودگی سے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قانون، جو اصول بنایا ہے شریعت کا، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اسی کے دائرے میں آتے ہیں، ہم اسی کو فالو کرتے ہیں۔ ہم نکاح تک صبر کریں گے، نکاح سے پہلے وہ ہمارے لیے اجنبیہ ہے، ہماری منگیتر، ہم اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ جب آپ صبر کریں گے، جب آپ کا نکاح ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ایک لطف عطا فرمائیں گے جو نکاح سے اصل مقصود ہے۔ پھر جو ہے نا انشاءاللہ آپ کی جو زندگی ہے، آپ کو نکاح کرنے میں لطف بھی محسوس ہوگا، اور اس طریقے سے آپ کی جو بقائے نسل انسانی، جو نکاح کا اصل مقصد ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگا۔ پھر آپ کے درمیان ایک وابستگی بھی ہوگی، آپ کے درمیان محبت اور مودت والا میاں بیوی کے درمیان تعلق بھی ہوگا۔ تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اسلام کے اس اصول پر عمل کریں۔ تو محترم سامعین، مسئلے کا خلاصہ یہی ہے کہ نکاح سے پہلے اپنی منگیتر کے ساتھ فون پر گفتگو کرنا تو ایک تو نقصان سے خالی نہیں ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے، اپنے آپ اپنی زندگی کو کھٹا کرنے والی بات ہے، بے لطف کرنے والی بات ہے۔ جتنے میں نے آپ کو یہ ساری صورتحال بتائی ہے، یہی انسان کے ساتھ پیش آتی ہے۔ تو جہاں تک یہ بات ہے تو اسلام نے بھی اس سے روکا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا نکاح سے پہلے جو عورت ہوتی ہے وہ اجنبیہ ہوتی ہے۔ اجنبی عورت کے ساتھ جس طریقے سے آپ گفتگو نہیں کر سکتے ہو، چوری چھپ کے فون پر بات نہیں کر سکتے ہو، اس کے ساتھ جو ہے نا سب کے سامنے بات نہیں کر سکتے ہو، جس طریقے سے اسلام نے منع فرمایا ہے، تو اسی طریقے سے اپنی منگیتر کے ساتھ بھی آپ یہ گفتگو بالکل ہی نہیں کر سکتے ہو۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔